الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمان له. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات کی بریائی برتری بڑھائی اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی ذات اقدس و مقدس کے لیے ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، پیغمبر رحمت، ہادی کل، مرشد سبل،
سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اقدس کو زیبا ہے۔ احباب زیبا کار، سیرت نہ ہو تو آرزوئے رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو آرزوئے رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ انسان اللہ کی زمین پہ ایک نام کے بڑے ہوتے ہیں، لیکن نام ضرور ہوتے ہیں، شخصیت ہر ایک کی جدا جدا ہوتی ہے۔ کردار و افکار ہر ایک کا جدا جدا ہوتا ہے۔ میرے نام کے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں، ممکن ہے کہ کوئی مجھ سے بڑا ہی اچھا ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی مجھ سے بھی رہا ہو۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ کے نام کے بڑے لوگ ہیں، لیکن آپ کی ذات کا تعارف آپ کی اچھائی سے ہوتا ہے، آپ کی برائی سے ہوتا ہے۔ زمین پہ صفت انسان اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ منطبق ہے، کیونکہ جب بھی کسی انسان کا تعارف ہوتا ہے نا، تو اس کے تعارف میں یہ چیز پہلے پوچھی جاتی ہے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ اگر اس کا زمین پہ کردار اچھا ہے تو اس کی صفت کی جاتی ہے، اور اگر اس کا کردار بہتر نہیں تو صفت نہیں ہوتی۔ کوئی کہے نا کہ یار اس کی صفت کر، صفتاں کر، میں نے ایسے موقع بھی دیکھے ہیں، آندھے نے یار مر گئے، ان دی کچھ چنگی گل کرو۔ تو جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ فوراً بول کے آندھا چنگی ہوگا تو کریے، ان دی چنگی ہوندی تو کر دے نا، دی چنگی ہے ہی کوئی نہیں تو کریے کتوں۔ دوسرا کہتا ہے یار پھر کوئی گل نہیں، چل بندہ ہی سی نا، تو اس کو اس پہ زیادہ غصہ ہوتے ہیں، آندھا بندے انج دے ہوندے نا، وہ بندہ ماننے کو بھی تیار نہیں۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، سیرت نہ ہو تو آرزوئے رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ بندہ پھول لے آوے نا تے آکھے اے پھول آندا ہے، آندا ہے اینو سرج ماریے کی کریے، نیرا پھولیے، نیرا رنگ ہی سونا ہے، خوشبو کوئی نہیں وچ۔ پھول کی صفت ہے کہ وہ خوشبو دیتا ہے، اور انسان کی صفت ہے کہ اس کی صفت میں نیکی شامل ہونی چاہیے، اور اگر اس کی صفت میں نیکی شامل نہیں تو دوسرے لفظوں میں یہ انسان ہی نہیں۔
یہ بندہ ہی نہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے کلام حمید کے اندر اس بات کا ہی اعلان فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں من یشاقق الرسول، او لوگو، او بندو سمجھو، میں ایک نچوڑ دے رہا ہوں، خلاصہ کلام دے رہا ہوں، زمین کا خلاصہ، بندوں کی گفتگو کا خلاصہ، انسانوں کے تجربات کا خلاصہ، انسانوں کے مشاہدات کا خلاصہ، انسانوں کی محنتوں کا، کاوشوں کا، کوششوں کا، تحریکوں کا آغاز اور پھر انتہا، اس سب کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے زمین پہ محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ میں خلاصہ دے رہا ہوں، اس سے بڑھ کے میرے پاس کچھ نہیں۔ میں کوئی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، واللہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں راز لے لو، میرا راز لے لو کہ میرے پاس جو سب سے بہتر تھا نا، جو سب سے اعلیٰ تھا، سب سے عرفہ تھا، سب سے بلند تھا، اور سب کچھ تھا، جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ میں نے صفت کے لحاظ سے، اوصاف کے لحاظ سے، عادات اور خصلت کے لحاظ سے میں نے سب کچھ محمد کی ذات میں ضم کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کو میں نے ضم کیا ہے اس ذات میں، مکمل کیا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آدم کی ساری صفتیں میں نے اپنے محمد میں رکھی ہیں، میں نے موسیٰ کی ساری صفتیں اس میں رکھ دی ہیں، میں نے یحییٰ کی ساری صفتیں رکھ دی ہیں، زکریا، شعیب، الیاس، جو میرے نزدیک سب سے عظیم تر ہیں، ان عظیم تروں کی تمام عظمتیں میں نے محمد کی ذات میں ضم کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب میں نے اس سب کو اس میں ضم کیا ہے نا، تو اس کے بعد ایک وجود جو تشکیل دیا ہے، اس وجود کو میں نے اپنا رسول کہا ہے، اور پھر اس کے نام کے ساتھ لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ محمد ہے اللہ کا رسول، محمد ہے میرا رسول، میرا بھیجا ہوا ایک عظیم انسان۔ اور دوسری دلیل لیجئے، پھر اس بات کو دوسرے انداز میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنو ایک بشارت لیجئے، مسلمانوں بشارت سنو۔ بشارت خوشخبری کا نام ہے، خوشخبری لیجئے۔ جی حضور اللہ دے رہے ہیں تو لینی چاہیے، کیا خوشخبری ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، مومنوں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جو اللہ کے ہاں سب سے عظیم چیز ہے نا، اللہ کے ہاں جو سب سے عظیم چیز ہے، فضلاً کبیرا، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ فضل کبیر، اندھنے یار فلانے دی میرے تے نیکی ہے، فلانے دی میرے تے نیکی ہے، یار فلان دا میرے تے دین ہے، فلان دا میرے تے احسان ہے، میں ان دا دین دار نہیں، میں ان دی قدر جنی بھی کراں کاٹے، میں کیڑے لفظیں چون دا شکریہ ادا کراں، یہی باتیں ہیں نا۔ یار ساری عمر بھی ہوندا ہے دین لاندا رہواں تے نہیں لیندا، جی یہ ساری باتوں کو ایک بات میں رکھا اور کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ او مومنو میرے پاس جو سب سے بڑا فضل تھا، جو سب سے بڑا احسان تھا، وہ میں نے تمہارے اوپر کر دیا کہ میں نے تمہیں اپنا محمد عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے پاس اس سے بڑا کوئی فضل نہیں، کوئی آسان نہیں۔ فضلاً کبیرہ، سب سے بڑا فضل ہے، اور اس فضل کو میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے، تمہیں دے دیا ہے۔ اب بات آ گئی، اللہ نے ایک فضل تھا، احسان تھا، کبیر فضل تھا جو زمین پہ دے دیا، عطا کر دیا۔ اب دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ اس فضل کی قدر ہم کتنی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اس احسان کی قدر ہم کتنی کرتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، کہیں ہم اس فضل کی، اس احسان کی توہین تو نہیں کر رہے معاذ اللہ، یا ہمارے ہاں کہیں توہین تو نہیں ہوتی، یا ہمارے سننے میں آئے کہ جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے، یہ بات تو ہمارے کان نہیں سن رہے۔ اور اگر سن رہے ہیں، اگر سن رہے ہیں تو پھر شاید کہ ہم قدردان نہیں ہیں، ہم قدر نہیں کرتے۔ کس کی؟ مہمان کی۔ ہم قدر نہیں کرتے اس احسان کی کہ جو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا زمین پہ بھیجا ہوا ہے۔ وقت کی نوعیت ہوتی ہے، ہر وقت اپنے حساب میں ہوتا ہے، اور بندوں کے مزاج وقت کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جہاں وقت کی نوعیت میں مزاج چینج ہوتے ہیں، وہاں ضابطے بھی چینج ہوتے ہیں، وہاں خلوص اور اخلاص میں بھی کمی پیشی ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا، یہ زمین تھی، اس زمین کے اوپر محبوب کریم تھے، لیکن اکیلے تھے، اکیلے تھے، چند لوگ ساتھ تھے۔ جب وہ چند لوگ ساتھ تھے، آپ اکیلے اکیلے تھے، تن تنہا تھے، ان دنوں میں اگر کوئی اس فضل عظیم کی گستاخی کرتا تھا تو اس کا جواب زمین کے اوپر اللہ رب العزت آسمانوں سے دیا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آئے جواب، کس انداز سے؟ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک آدمی نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لایا، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول فلاں شخص نے میرے پیسے دینے ہیں، دے نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے اور جا کے اس شخص سے کہا کہ اس کی تو نے امانت دینی ہے، پیسے دینے ہیں، دے۔ اور وہ آدمی اٹھا اور جلدی سے گھر گیا اور پیسے لیے اور لا کے دے دیے، اور یہ شخص چلا گیا اور نبی رحمت اپنے گھر میں چلے گئے۔ یہ شخص جو جن لوگوں میں بیٹھا تھا وہاں واپس دوبارہ گیا تو لوگ اس پہ ہنسے اور کہتے ہیں کہ بڑا آدمی بنا پھرتا ہے، بڑا چودھری بنا پھرتا ہے، محمد کے ایک دڑکے پہ پیسے دے دیے۔ ایک دفعہ اس نے کہا تو تم نے پیسے دے دیے، ہم سمجھتے تھے کہ تو محمد کی اچھی خاصی ڈانٹ پیٹ کرے گا، تو اس کو اچھا خاصا ڈانٹے گا اور پھر کہے گا کہ نہیں میں دینے، جویں کہ تو نہیں سے دے رہا، تو تینوں کی ہویا، چاٹے جی تیری وہاں نکل گئی اور تو نے پیسے دے دیے۔ ہم یہ توقع تجھ پہ، نا کالی جب تو کدی بھی چنگی نہیں نکل سکتی، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر اچھا خاصا بھونکا انسان ہے تو، اور اچھے طریقے سے بھونکے گا، اور تو تے دندی کٹ گئے ہیں، تو کیتے ہی کچھ نہیں۔ تو اس نے جو جواب دیا نا، وہ جواب ہے کہ مزاج اور ضابطے کیسے بدلتے ہیں۔ کہتا ہے تسی سمجھ دے ہو کہ میں بڑا کچھ جانتے، میں سچی گل ہے اندے واسطے بڑا کچھ میں بڑا کچھ کرنا، میں اندہ سب تو بڑا دشمن ہاں، کیونکہ میرا نام انہیں رکھیا ابو جہل، تے میں انہوں سیدھا کر دینا سی، لیکن میں کی کردہ جدوں انہیں میں کیا سی نا کہ اندے پیسے دے تے میں نہ کرن لگا سا،
تے اے تے اگے کھڑا سی نا تے اندے پیچھے ایک نا اونٹ کھڑا سی جڑا بڑی وڈی جسامت دا سی اور ٹوٹل ٹائم واسطے اس منہ کھولیا ہویا سی. مینوں شک سی کہ میں نہ کیتی تے مینوں کھا جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے جو ارادہ کرتا ہے کہ میں تو اس کا نقصان کروں گا ہی کروں گا, میں اس کی عزت نہیں کرنے والا. وہ آندا پیا کہ مینوں لگا کہ مینوں کھا چلا سی. تو انہیں کہا تو ایتھوں ٹریا تے کار تک گیا تے تینوں مگر ہی رہا. انہیں مگر ہی رہا. تو انہیں تو واپس پیسے دیتے تے وہ مگر ہی کھڑا سی. انہیں مگر ہی کھڑا سی. تے پھر تو دے دیتے تے اتھوں نکل گیا. کہتا ہاں نکل گیا. جب میں نکلا تو میں نے پیسے دیے تو وہ اونٹ میں نے غائب پایا. ایکو کٹا دو نا, تھوڑی جی سمپل کر دو. میں نے اس کو غائب پایا. ہاں ٹھیک ہو گئی, ٹھیک ہے. میں نے جب غائب پایا نا تو مجھے یقین آ گیا کہ اس کی گستاخی کرنا کوئی اچھا کام نہیں. زمین پہ ذلت ملتی ہے اس کی گستاخی کرنے سے. زمین پہ نقصان ہوتا ہے اس کی گستاخی کرنے سے. پھر میں بعد آ گیا, میں نے کہا میں اس کی گستاخی نہیں کروں گا. احباب کبھی وقت وہ تھا کہ اللہ رب العزت زمین پہ اپنے اس عظیم فضل کا اس انداز کے ساتھ خیال رکھتے تھے کہ کوئی میرے نبی کی توہین نہ کرے, کوئی تنقیص نہ کرے. صفت اچھی نہیں لوگوں کی کہ بندے میلے آ جان, بندے میلوں میں جائیں. فلانے دی کی صفت ہو یار چھاڑ انہوں, وہ کدی اوتھے میلے دے گیا ہوندے, کدی اوتھے گیا ہوندے. شغل بعد آدمی ہے. تو نبی رحمت کہتے ہیں چھوٹے ہوتے ایک دن نا محلے دے منڈے شنڈے سارے ہی جا رہے سن, تو چاچو جی بھی جا رہے سن. ہمارے رشتہ دار جا رہے تھے کہ ساتھ مجھے بھی لیا. میں بھی چلا میلے پہ, لیکن کیا ہوا کہ مجھے رستے میں نیند نے آ لیا. اتنی نیند آئی کہ چاچا جی نے محفوظ جگہ دیکھ کے مجھے سلا دیا اور میں سویا رہا. کتنی دیر تک سویا رہا, حتیٰ کہ وہ میلہ دیکھ کے واپس آ گیا تے میں نے اٹھایا تے میں اٹھ پیا. اللہ نے جب پیغمبر کی توہین سے, تنقید سے, آپ کی اوصاف حمیدہ میں کسی جگہ کوئی کمی نہ آئے, آپ کو محفوظ رکھنا تھا تو اس انداز سے رکھا. لیکن پھر وقت ایک آیا کہ جب یہ فضل عظیم جو ہے اس کی قدر بندوں پہ فرض کی گئی, بندوں پہ ضروری کر دی گئی. فرمایا آج کے بعد اب میری جماعت موجود ہے, اب اللہ آسمانوں سے کرشمے نہیں دکھائیں گے, زمین پہ مومنوں فیصلے تم نے کرنے ہیں کہ اس میرے عظیم نبی کی کس انداز سے تم حرمت کی حفاظت کرتے ہو, میرے نبی کو کس انداز سے تم محفوظ کرتے ہو, کتنا خیال رکھتے ہو. یہ اب فرض تم پہ ہے, ضروری ہے تم پہ. اور نبی رحمت نے یہ عمل صحابہ سے کروائے. کس انداز سے؟ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ موجود ہیں اور مدینہ کے اندر نبی رحمت نے صحابہ کو اکٹھا کیا. فرمایا جب تک اللہ چاہتے تھے نا تو اللہ رب العزت نے میری حفاظت کی ہے اور ہوتی رہی ہے. اب یہ ذمہ داری تم پہ ہے, فرض ہے, ضروری ہے کہ میری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے تم پہ بھی لگائی ہے. میری حرمت کا خیال تم نے بھی رکھنا ہے, میری عزت کی پاسداری تم نے بھی کرنی ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو. اور میں نے دیکھا ہے ایک آدمی ہے جس کا نام عبداللہ ہے, خالد ہے, سوری, ایک آدمی ہے جس کا نام خالد ہے, اور وہ خالد نامی آدمی مکہ کے اندر چند دہشت گرد تیار کر رہا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں, کچھ اس انداز سے کہ میں یہاں سے نکلوں
اور میں منافقت کا روپ دھار کے مسلمان ٹائپ بن کے مدینے میں چلا جاؤں، چند دن ادھر کسی کے ہاں مہمان رہوں اور پھر اعتبار اور بھروسے میں لا کے محمد کو قتل کر دوں، معاذ اللہ۔ یہ سوچ لے کے ایک آدمی ہے جو مکے سے باہر نکل آیا، فلاں فلاں رستے سے فلاں مقام پہ جو بڑا پہاڑ ہے اس کے نیچے اس کے سائے میں یہ عصر کے بعد جمع ہوتے ہیں، تو میرے صحابہ آپ میں سے کون جائے گا جو اس کا کام تمام کر دے، یہ مدینے میں کسی کا مہمان ہی نہ بنے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی۔ اب صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں کہ جو کہہ رہا ہو کہ اللہ کے رسول یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرے تو نہیں ہونا، فلاں کو بھیج دو، فلاں کو بھیج دو۔ ہر صحابی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیجئے، میں جانے کو تیار ہوں، میں جانے کو تیار ہوں، میں جانے کو تیار ہوں۔ اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں میں سے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ فرمایا عبداللہ بن انیس آپ اٹھیے، آپ جائیے۔ عبداللہ بن انیس اٹھے، کھڑے ہوئے اور تیاری کی، چل دیے۔ جب یہ نکلے، ان کا جانا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے رستے میں اس مقام کا تعین کیا تو میں اس مقام پہ نماز عصر کے وقت پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں پہنچا اس مقام پہ تو میں نے سورج کو دیکھا کہ سورج مجھے کہہ رہا تھا کہ انیس، عبداللہ بن انیس، وقت عصر کا بھی ہے، وقت عصر کا بھی ہے، اور وقت گستاخ رسول کو قتل کرنے کا بھی ہے۔ اب عبداللہ بن انیس دونوں فیصلے تیرے پاس ہیں، کون سا کام پہلے کرنا ہے؟ ساتھ ہی کہتے ہیں میں اتھے کھڑے ہیں یہ بھی سوچنے لگ پیا جی میں اتھے نماز نیت لئی تے نا تو سارے نو پتہ لگ جائے گا ہے کون ہے۔ پرانے دور دے مسلمان کی کردے سن؟ نماز پڑھ دے سن۔ کی کردے سن؟ پرانے دور دے، ہون دے بھی پڑھ دے نا۔ پرانے دور کے لوگ نماز پڑھتے تھے اور سوچا کہ اگر میں نماز چھوڑوں تو یہ کام رہ گیا، اور اگر نماز چھوڑ دی اور یہ کام کیا تو یہ بھی اچھی بات نہیں، کیا کیا جائے کہ دونوں کام کیے جائیں۔ میں نے اسی مقام پہ اسی انداز سے دیکھا اور میں نے نماز شروع کر لی اور نال نال میں ٹرن لگ پیا۔ عصر کی نماز، مسافر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں جی، ساتھ چلتے جا رہے ہیں، ساتھ نماز نیتی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہون اندے تک پہنچاندیاں تک سلام تک میں پہنچا جی۔ اسی انداز سے چلتے 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 عبداللہ بن انیس اس تک بھی پہنچ گئے اور ساتھ سلام بھی پھیر لیا۔ پہنچے، کیا نام ہے تیرا؟ خالد۔ نبی رحمت سے اجازت لی تھی اللہ کے رسول اگر کوئی تدبیر کرنی پڑے تو کر لوں؟ فرمایا کر لینا۔ کی نام ہے تیرا؟ جی خالد۔ یہ تیری پلاننگ ہے، یہ سوچ ہے جی کہ تو نبی رحمت کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ جی۔ فرمایا میرا بھی ارادہ ہے یہ، میں بھی ایسی صلاح نہ آیا کہ کیوں نہ ہوئے کہ تو مینوں اپنے لشکر شامل کر لائے، کیونکہ اب خالد اکیلا نہیں تھا، ساتھ اس کے لوگ کافی تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا موقع دیکھ رہا ہوں اور یہ میری مہمان نوازی میں ہے کہ میں نے موقع دیکھا اور میں نے تلوار کی ضرب لگائی اور میں نے خالد کا سر تن سے جدا کر دیا۔ خالد قتل ہو گیا اور میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور بھاگا۔ جی کس کے لیے بھاگا؟ کیوں بھاگا؟ کہ زمین پہ یہ آج پیغام میں عام کر دوں کہ جو آسمانوں پہ اللہ رب العزت عام کیے ہوئے ہیں
انا کفیناک المستہزئین۔ او پیغام جڑا آسمانہ تے اللہ دے چکے نے تے مومنہ تک پہنچ چکے ہیں، او پیغام جس پیغام نو دوسرے لفظیں کی گیا، فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوبہ، اے میرے سونے نبیہ، میرے نزدیک، میری اصطلاح میں، میرے نزدیک جو سب سے بدترین آدمی ہے وہ آدمی ہے جو میرے فضل کی توہین کرتا ہے، جڑا میرے فضل دی توہین کردا ہے۔ کیوں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اللہ دے ہاں سب سے بڑے فضل کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور اے فضل زمین تے جنہیں ان دی توہین دا ارادہ کیتا ہے، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کہندے نے میرے نزدیک سب تو بدترین آدمی ہے، میرے نزدیک سب تو بدترین بندہ ہے، میرے نزدیک سب تو بدترین درندہ ہے، میرے نزدیک سب تو بدترین کیڑا ہے، میرے نزدیک سب تو بدترین انسان ہے، میرے نزدیک سب تو بدترین ہے۔ کیویں بدترین ہے؟ اے تے انسان ہے جن نے توہین کیتی ہے، تے دی توہین دے نتیجے دے اندر اے ہجے ارادہ کیتا ہویا ہے، تے اس ارادے دی بیس تے انہوں قتل کیتا گیا ہے۔ انسان ہے، لیکن انسان تے درکنار ہے، انسان تے بات دی بات ہے۔ اگر کوئی اللہ دے پیغمبر دی توہین کیڑا بھی کرے تے انہوں معافی نہیں، ان دی بخشش نہیں، وہ بچ نہیں سکدا۔ کہو گے دلیل کی ہے کہ کیڑے نے کی کیتا ہے؟ ایک کیڑا جس کیڑے نے ان دی شامت آئی، ان دی ہری ہوئی، ایک موقع تے ہی تے چلا گیا، جس موقع تے چیہا بڑھ دی پئی ہے تے چیہا تے چل ہی رہی ہے، اس چیہا دے اندر ایک اللہ دے مہمان نو سٹیا جانا ہے، لیکن سٹن دے ارادے قوم نے کیتے ہوئے نے۔ ان دا ماڑا ٹائم اے اتھے جا کے اس چیہا بڑھ نو نیت بری رکھ کے پھوکا مار دی پئی ہے۔ ایک کیڑا تے پھوکا مار دا پیا تے ان دی پھوک دے نال کوئی چیہا نے ود نہیں سی جانا، لیکن جس دن دی اسے گندی حرکت کیتی ہے اس دن دا عرشاں تو رب نے بھی پیغام دے دیتا ہے، کیڑا پیدا میں کیتا ہے، کیڑا بنایا میں کیڑا دیتا میں زمین دے اتے روے، لیکن مومنوں جتھے نظر آئے قتل کیتا جائے۔ وائے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ زمین کے اوپر کیڑے کو بھی زندگی دینے کی ضرورت نہیں، اگر وہ کیڑا نبی کا گستاخ ہوتا ہے جی وہ کیڑا بھی بچ نہیں سکتا جی۔ چھپکلی جتھے ملے اے جناب کوڑ کرلی جتھے ملے مار دے وہ جی۔ کیوں مار دئیے؟ اس واسطے کہ اس کیڑے نے نبی دے دادے دی توہین کی دیئے۔ اے تو ایک اور بھی پیغام مل دا ہے، پترانوں تے چاہی دا اپنے باپ دا ادب کرن تے پوتریانوں ہی چاہی دا۔ یہ نبی کے جد امجد ہیں، دادا جی لگتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کی توہین کر رہی، یہ چھپکلی تو پوتا دفاع میں کھڑا ہوا تو بیٹا باپ کے دفاع میں کھڑا نہ ہو تو لوگ حلالی نہیں کہتے جی جی۔ اے میں دوسرا مقام کیے، میرے تیرے پیر و مرشد لیٹے ہوئے نے، مشرکان دی سازش، مختلف کیڑے اکٹھے کیتے گئے،
کہ جڑے کیڑے زہر رکھ دینے انہاں کیڑیاں دے اندر ایک بچھو بھی شامل ہے، اور بھی کیڑے شامل نے۔ ڈبہ پر کے، ڈبہ ہی کہاں گا یا برتن پر کے انہاں کیڑیاں دا، تے جتھے میرے پیغمبر دے ساتھی لیٹے ہوئے نے انہاں جا کے اتھے سارے انڑ دیتے۔ اے جناب کیڑے پھر دے پجدے پئی دے، صحابہ نو بھی کٹ رہنے تے مصطفیٰ نو بھی کٹ رہنے۔ تے پاک پیغمبر کی فرماندے نے اے میرے صحابہ کیڑے بہت سارے سن، کیڑے بہت سارے سن، کچھ کیڑیاں میرا ادب کیتا ہے، کچھ کیڑیاں میرا ادب کیتا ہے، او میرے کول آئے نے مینوں پایا تے واپس چلے گئے نے۔ لیکن ایک کیڑا جنہ نام بچھوئے انہیں محمد رسول اللہ دا بھی ادب نہیں کیتا، تے کی حکم ہو گیا اج تو پیچھے جتھے پایا جائے قتل کیتا جائے۔ تے پھر میں کیوں نہ آکھاں گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن تو جدا بندہ کیوں بندہ انا کفینا کل مستہزین۔ اے میرے محبوبہ ایک فیصلے زمین تے بندے کرنگے، ایک فیصلے زمین تے انسان کرنگے، ایک فیصلہ آسمانہ تے میں رب رحمان کرانگا جی۔ زمین دے فیصلے زمین تے انسان کرن تے میری سوچ آندی ہے انہاں انساناں نے ایسی انسان تے احسان کیتا ہے کہ انہیں نبی دی توہین کیتی ہے، انسانہ نے احسان کیتا ہے کہ اس انسان نو قتل کر دیتا ہے۔ جی کہو گے مار دیتا ہے تے احسان کی میں کر دیتا ہے؟ میں کہنا پیغمبر دے گستاخ نو مارنا تے کجاریا ایتھے تے انہوں بھی مارن دا حکم ہے کہ جڑا شادی تو بعد زنا کردہ ہے، ایتھے تے جناب انہوں بھی قتل دا حکم ہے جڑا عام انسان نو قتل کردہ ہے۔ جی جب عام انسان کی کو قتل کرنے سے انسان قتل ہو سکتے ہیں، اگر جناب انسان کسی سے شادی کے بعد بدکاری کرے تو انسان قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، یہ ان جرموں کے مقابلے میں بہت بڑا جرم ہے کہ یہ مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے۔ تو توہین کے مقابلے میں اگر قتل کر دیا گیا تو کام کوئی بڑا نہیں ہوا۔ اے تے انسانہ نے اس انسان تے احسان کیتا ہے، انہوں قتل کر دیتا ہے۔ اگلی کھیڑ تے اگے کھیڑی جائے گی جڑی اللہ وعدہ کر رہے ہیں انا کفینا کل مستہزین۔ اے میرے محبوبہ میں آپ نہیں بڑھاں گا، میں آپ نہیں بڑھاں گا۔ اندازہ کر لو کہ اللہ پھر کنجدہ نہیں بڑھن گیندے نال جڑا زمین دے اتے مصطفیٰ دی توہین کردہ ہے۔ تے مینوں تینوں کی حکم ہویا ہے؟ مینوں تینوں اے حکم ہے گستاخ نبی دی ایک سزا۔ اگر اج دے جمعہ دا بقایا ٹائم میں صرف ایسے گل دے رہا گستاخ نبی دی ایک سزا، سر تن تو جدا۔ آج بولو ہوں سارے رال کے گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ جی اگر موقع مل جائے فرانس جان دا تے پھر کی ذہن ہے کہ اتھے فرانسیسی صدر بچ جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے۔ جڑا جڑا کہندہ اللہ مینوں موقع دے میں فرانسیسی صدر نو قتل کراں، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ مینوں موقع دے میں جان تے میں قتل کراں، میرا ایمان بھی ہے، میرا عقیدہ بھی ہے
اس عقیدے تے ایمان تو بغیر میں کیویں کر کے خالی ہاں، کتھوں تک خالی ہاں۔ صحیح مسلم دی روایت پڑھن لگا، سیدنا عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے رسول میں تواڈے نال بڑی محبت کرنا، بڑا پیار کرنا۔ فرمایا عمر کنی محبت کر دے ہو، کنا پیار کر دے ہو؟ حضور اپنی جان نو کڈ کے باقی سارا مال دولت آل اولاد بیوی بچے سب کچھ قربان۔ فرمایا عمر لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ۔ اے عمر جنی دیر تک اپنی جان تو بد کے آل تے اولاد تے اگئی تے کہہ چکے ہیں اپنی جان تو ود کے میرے نال محبت نہیں کریں گا، ایمان کامل نہیں ہوئے گا۔ پچھلے جمعہ دا عنوان سی توحید کامل ہوتی ہے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ۔ آج کے جمعے میں یہی موضوع لے جائیے جی، ایمان کامل نہیں ہوندا جنی دیر تک مصطفیٰ دی ذات تے مر مٹن دا جذبہ نہ ہوئے، ایمان کامل نہیں ہوندا جنی دیر تک گستاخ رسول دے حوالے نال عقیدہ اے نہ بنے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ اے میرے عمر انی دیر تک محبت دا بھی حق ادا نہیں ہوئے گا، انی دیر تک جناب ایمان دا بھی حق ادا نہیں ہوئے گا۔ میرے نال اینی محبت کر کہ اپنی جان تو زیادہ میرے نال پیار کر، اپنی جان تو زیادہ میرے نال محبت کر۔ حضور اتنی محبت اتنا پیار اگر تہاڈا اے حکم ہے تے ایمان بچان واسطے عمر کہندا اج تو بعد فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، پہلوں تے لفظ سن تے اج تو بعد کہاں گا من نفسہی، میری جان بھی تے میری ماں بھی تے میرا باپ بھی حضور تواڈی جناب ذات تو قربان کیتا جا سکدا ہے۔ فرمایا عمر اگر تیرا ایمان اج تو پیچھے وے تے تیرا ایمان کامل ہے، تیرا ایمان مکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مگر میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک نہ میں کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر۔ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا جی، ایمان کامل ہی ادو ہوندا ہے جدوں جناب پیغمبر دی ذات تے اتنا بھروسہ ہو جائے، پیغمبر دی ذات واسطے ایسا ایمان ہو جائے۔ یار ایمان انجدا ہونا بھی چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے انجدا ایمان؟ کیوں نہیں تیری جناب کوشش بندی؟ کیوں نہیں تیرے اندر جذبہ پیدا ہوندا کہ جڑا جذبہ عبداللہ بن انیس دے اندر پیدا ہو چکے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن انیس فرماندے نے میں اسے مقام تے خالد دا سردن تو جدا کر دیتا ہے، اور سردن تو جدا کرن تو بعد میں اتھوں بجن دے وچ نٹھن دے وچ نکلن انجر بھی کامیاب ہو گیا، اندے ساتھی مینوں رل نہیں سکے، اور میں باغدا پجدا پھر اینا پجیا وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہیں، اگر وہ پردہ ہٹا دیں تو کسے ہوش رہے۔ وہ ہستی انور کہ جس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کا چارہ نہیں ہے۔ آندھنے میں پجدا اس مقام تو مدینے دی سرزمین چاہ چکے ہاں، اور آ کے میری آنکھاں نو ٹھنڈ پہ گئی ہے کہ میں آقا نو ویکھ لیا ہے۔ اے جان جوکھاں دی بازی عبداللہ بن انیس کہندے نے میں لان تو بعد پتہ نہیں بچنا سی یا نہیں سی بچنا، لیکن میں بچ گیا تے میں واپس آیا، اور میں اپنیاں اکھاں ٹھنڈیاں کیتیاں نے حضور نو دیکھ کے، اور دیکھن تو بعد میں راضیاں تے خوشاں تے پنجابی جان میں چلیاں پانا پیا، اور اینا جھولیاں دے اندر ہی میں مصطفیٰ دی طرف جا رہا تے مینوں نبی ویکھ رہے نے تے دیکھ کے آندے نے صحابیو
میرا عبداللہ کامیاب ہو کے آ رہا ہے، میرا عبداللہ کامیاب ہو گیا جے، میرا عبداللہ کامران ہے، میرے صحابی ہو لگتا ہے جڑا میں ٹارگٹ دیتا ہے اچیو کر کے آیا ہے۔ اللہ دی قسم جدوں ہی گل یاد آندی ہے تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ عبداللہ تیری عظمت نو سلام کہ تو اے خالد نامی بدبخت انسان نو قتل کیتا۔ اللہ اسی بھی تیرے نا چیز بندے اے ایمان تے یقین رکھنے ہاں، اگر غازی علم الدین نو اے موقع مل سکتا ہے، اگر زندگی کدی بھی موقع ملے تے اتھوں نہیں جان دیاں گے، کدی بچ نہیں پائے گا۔ جی حضرت عبداللہ کہندے نے میں نبی نو ویکھ لیا تے نبی مینوں ویکھ کے آندے نے صحابیو لگدا ہے کہ خالد کامیاب ہو گیا ہے، خالد کامران ہو کے آ رہا ہے۔ جی چلدیاں میں نبی رحمت دی بارگاہ چ پہنچ گیا تے خالد نو قتل کرن دا جڑا مینوں ٹارگٹ دیتا گیا سی، میں نبی رحمت دے سامنے خبر رکھ دیتی، حضور میں قتل کر آیا تے میرے نبی فرماندے نے شاباش خالد۔ جی جو گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے اس کو امت کو چاہیے کہ شاباش دے۔ یہاں ہی نہیں، شاباش دینے کے بعد فرمایا اے عبداللہ بن انیس، آج میں محمد رسول اللہ تیرے اس عمل دے اتے شاباش تو بعد تینوں انعام دینا چاہنا۔ جی امت کو چاہیے کہ اس انسان کو انعام دے اس انسان کو، امت کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، اداروں کو چاہیے، سیاست کو چاہیے، ریاست کو چاہیے، حاکم کو چاہیے، لیڈر کو چاہیے، اے نہیں کہ غازی خالد دی طرح ممتاز قادری دی طرح پھٹے چاڑ دیو۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، نہیں کیس ویکھن تو بعد تے انسانہ دی طرح فیصلہ کر دیو۔ جی اے جناب حکم ہو گیا، میں تینوں انعام دینا چاہنا تے حضور انعام چکی دے رہنے۔ فرمایا عبداللہ او چھڑی او آسا جڑا میں محمد رسول اللہ کول رکھنا ہوا، آج کے بعد تیرا ہوا، آج تو بعد تیرا۔ عبداللہ لے سنبھال لے نال لے جا۔ حضرت عبداللہ آندے نے مینوں تے اپنا ٹارگٹ اچیو کرن دی بڑی خوشی سی، مینوں تے اپنا مقصد پورا کرن دی بڑی خوشی سی، اتوں جڑا انعام ملیا اس انعام دی مینوں ہوش ہی کوئی نہیں سی، باہر کیف میرے ہاتھ سی تے میں جان لگا تے نبی رحمت اٹھ کے اپنے حجرہ مبارک چلے گئے تے صحابہ آندے نے عبداللہ اے جڑا انعام ملے ایندا کی کریں گا، انعام ملے ایندا کی کریں گا؟ جی کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں عبداللہ میں نو کی کرنا چاہیے دا؟ آندھنے یار تینوں پتا ہوئے انعام تو لے آئے تے تو جانے، پوچھ لے جا کے ایندا کی کیتا جا سکتا ہے۔ جی دوبارہ چلے مصطفیٰ کے دروازے پہ، حضور جڑا انعام دیتا جے ایندا میں کی کراں؟ حضور میں نو کدے کراں؟ میں دا کی کر سکنا؟ اندے نال کی ہو سکتا ہے؟ چھڑی آسا مصطفیٰ دا، خدا دی قسم اج بھی اگر کوئی بندہ فرانسیسی صدر نو قتل کر کے آئے اوندے جوتے اسی اپنے سر تے رکھن نو تیار ہاں۔ اور اے تے صحابی بھی ہے، صحابی ہونے ہی بڑی فضیلت دی بات ہے، اس تو بعد پیغمبر دے دشمن نو قتل کرنا تے بہت بڑی فضیلت۔ حضور فرماندے نے عبداللہ انہوں سنبھال لے، کول رکھ لے، محفوظ کر لے، سنبھالی رکھ حتیٰ کہ قیامت دا دن ہوئے میری امت اٹھے اپنے قدمہ تے جلدی آ رہی ہوئے، عبداللہ سنبھال کے رکھنا، قیامت کے دن امت میں سے چھڑی اپنی سے پہچانوں گا۔
اپنی چھڑی تو سجانا گا کہ میرا عبداللہ آ رہا ہے اور میں اعلان کراں گا اے میری امت دے لوگو ہٹ جاؤ، دفاع حرمت رسول کا کارکن آ رہا ہے۔ پیغمبر کی دفاع پہ آئے کام کرنے والا میرا صحابی آ رہا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ نے ساری زندگی آسا انج سنبھال کے رکھے سنبھالے بلکہ روایت چاہتا ہے کہ سیدنا عبداللہ نے اے آسا اپنے نال قبر دے اندر دفن کروایا۔ اور کیا میرے ساتھیو انہوں نال دفن کرنا میں کل نو لے کے اے آسا اللہ دی جنت جاؤں گا، اے آسا لے کے میں نبی دے سامنے پیش ہوں گا، میرا اتھے عمل دیکھا جائے گا۔ جی اے تے صحابی حضرت عبداللہ نے پیغمبر دے ایک نبی نے صحابی نے اور ولد انہاں دی ایک لونڈی ہے، اس لونڈی دے وچوں اللہ نے انہوں پھولاں جیسے 2 بیٹے عطا کیتے نے، اور آپ تے نبی نے انہاں دے 2 بیٹے ہوئے لونڈی تو تے جدوں لونڈی تو بچہ پیدا ہو جائے مالک دا تے ولد بن جاندی ہے، لیکن انہوں بڑ کرن دی عادت ہے، بک کر دی رہندی ہے۔ تیندی بک دے اندر ایک دن وہ بھی آیا کہ جڑی جناب بکواس کر رہی ہے، اور اندی بکواس جناب پیغمبر دیس نبی نے صحابی نے سن لئیے، نبی نے صحابی نے سن لئی اور کہندے کی نے آج میں سن لئیے، آج تو بعد میرے محبوب دے بارے اگر تو کسے قسم دے غلط الفاظ بولے، غلط الفاظ کہاں ہوتے ہیں اور کارٹون کہاں ہوتے ہیں، غلط الفاظ کنانو کیا جاندہ ہے تے فرانس دیاں دیواراں تے کارٹون بنن ایک کنانو کیا جاندہ ہے۔ آپ سوچ لو، فیصلہ تے فاصلہ بھی دیکھ لو جی، آج تو بعد اگر تیری زبان تو میں الفاظ سنے تے پھر فیصلہ میں کرانگا، کچھ ہی دن گزرے کہ پھر ایسے طرح دا عالم الفاظ سنن دی ڈیرے، اے صحابی رسول اکھاں تو تے نبی نے اینج چگمہ دے کر کے اس نو قریب بلایا، اور اپنے ہاتھ دے اندر پھالا موجود ہے، نیزہ ٹائپ چیز موجود ہے، انو قریب کر کے اتنا مضبوطی دنال پکڑیا کہ اس نو زمین تے لٹایا، اور زمین تے لٹا کے جان دے صحابی رسول کے اندے بدن دے اندر میرا بچہ موجود ہے، اور اندے سینے چے نیزہ لنگان تو بعد انو اچھے طریقے نہ قتل کرن تو بعد صرف اے ہی نہیں قتل ہوئی اور بچہ بھی قتل ہو گیا نال، انو مار دین تو بعد صحابی اپنے گھر تو نکل چکے ہیں، باہر اعلان ہو گیا، باہر جناب شور مچیا ہویا ہے، نبی نے صحابی دی ولد نو کسے قتل کر دیتا ہے، ایدوں بھی سوچاں تدبیراں جی پکڑیا جائے ڈھونڈیا جائے، پکڑیا کیوں جائے ڈھونڈیا کیوں جائے، کیونکہ اس کا نام ریاست مدینہ تھا، اور ریاست مدینہ میں قاتل پکڑے جاتے تھے، قاتل پکڑ کے سزا دی جاتی تھی، اور ابھی تک اعلان نہیں ہوا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے، صرف گھر سے نکلا یہ شور جناب بپا ہے، اسی شور کے عالم میں نبی رحمت نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے، اور نبی نے صحابیوں نے چیف جسٹس کو، اے چیف جسٹس جی ایک بندہ آپ کی توہین کرتا ہے، ایک بندہ آپ کی توہین کرتا تھا، اس بندے کو آج میں مارایا، اور وہ میری ولد تھی، وہ میری لونڈی تھی، میرے بچوں کی ماں تھی، فوج نہ بگائی جائے، چیف جسٹس صاحب قتل کرنے والا میں خود ہوں، اور وہ توہین چیف جسٹس صاحب آپ کی کرتی تھی، جی مدینے کے چیف جسٹس کو یہ آکے مجرم بتا رہا ہے کہ قاتل میں ہوں، اور چیف جسٹس کیا اعلان کرتا ہے، چیف جسٹس کہتا ہے جو میری توہین کرتا ہے،
جو اس کو قتل کرتا ہے وہ جنت جاتا ہے، جو اس کو قتل کرتا ہے وہ قاتل نہیں ہوتا، وہ غازی ہوتا ہے جی۔ اے کوئی حد نہیں لگے گی، تمام حداں تو محفوظ کر کے اے جناب نبی نے صحابی نو رکھیا گیا ہے۔ اج چیف جسٹس دی پاکستان وچ توہین ہوئے تے چیف جسٹس جناب آگ بگولا ہوتا ہے، چیف جسٹس کی توہین، عدالت عظمیٰ کی توہین، جہاں تمام عدالتیں اور تمام چیف جسٹس میں حجاز کے چیف جسٹس کے جوتے کی نوک پہ سمجھتا ہوں۔ اس سے بڑا کون چیف جسٹس ہے کہ جناب فیصلہ بھی کیتا اور ایسے حق کیتا کہ یہ قاتل نہیں غازی ہے۔ ایک واری پھر یہی بات کہہ دو کہ گستاخ نبی دی اکو سزا، سر تن تو جدا۔ ایسے ہی مشن دے اندر میں چونکہ اتحاد امت دا حامی ہاں، میں خراج تحسین پیش کرنا جناب حضرت مولانا خادم حسین رضوی دامت برکہ متظلہ کو کہ وہ اسی دفاع حرمت رسول کے حوالے سے اپنے قافلے کو لیے چلے اور سنا ہے کہ رات ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عظیم تر جنت کا مہمان بنائے، اللہ تعالیٰ بشری لغش معاف فرمائے۔ مجاہد تحریک حرمت رسول تھا انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن حقیقت بات ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر اللہ کا ایک اس انداز سے اتنا ہی عظیم نمائندہ تھا کہ کبھی بھی کسی موقع پہ، میں آج اس کا آخری بیان سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں مجھے کوئی قتل کر دے، مجھے کوئی مار دے، یا مجھے کوئی پاب جولا کر دے، مجھے زہر دے دے، بس اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ زمین کے اوپر نبی رحمت کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ عقائد کا اختلاف ترجیحات میں ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کے ایمان کو خراج تحسین ہے۔ اللہ رب العزت اپنی جنت کا مہمان بنائے، زمین کے اوپر بشری رکش معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.